یہ ہے کہ جس یونیورسٹی میں آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ نے جو ہے پہلے یہ معلومات نہیں کی تھی کہ یہ رجسٹر ہے یا نہیں ہے؟ سر ہم نے بالکل معلومات کی. سب سے پہلے تو میں نے آلریڈی بتا دیا ہے کہ مطلب یہ ایک جو خیبر میڈیکل یونیورسٹی ہے پورے KPK میں ایک جانا مانا نام ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جتنی بھی خیبر پختونخوا میں ڈسٹرکٹ کالجز ہیں, MBBS کالجز ہیں, نرسنگ کالج ہیں, وہ سارے ان لوگ کے انڈر ہے. ہم نے ایک ٹرسٹ کیا تھا کہ اگر اتنی پبلک کی اور گورنمنٹ کی یونیورسٹی ہے رجسٹر ہو نہیں سکتی, لیکن پھر بھی ہم نے پوچھا تھا, کنفرم کیا تھا, ان لوگوں نے ہمیں فیک ڈاکومنٹس ہے وہ دکھایا تھا. اور جو اسٹاف سے انہوں نے بتایا تھا کہ پہلے ہی دن انٹرویو کے دن انہوں نے یہ بتایا تھا کہ مطلب ہماری یونیورسٹی جو ہے رجسٹر ہے, اور فیک ڈاکومنٹس جو ہے وہ ان لوگوں نے دکھائے تھے. تو جو فیک ڈاکومنٹ دکھائے تھے اس کی ویریفیکیشن آپ نہیں, آپ 4 سال تک یا 5 سال تک پڑھتے رہے, آپ نے کوئی بھی معلومات نہیں لی؟ ہمیں سر کیوں نہیں, ہم نے ویریفیکیشن کی 3rd سیمسٹر میں, ہمیں پتہ چلا کہ وہ جو ہے فیک ہے. اب پھر تو ہم پھنس چکے تھے, نہ ریورس گیئر لگا سکتے نہ آگے کے لیے جو ہے ابھی اسٹرگل کر رہے ہیں, تو ریورس ہم جا نہیں سکتے تھے اس وجہ سے. تو آپ نے کوئی ان کے خلاف, ادارے کے خلاف کوئی درخواست جیسے وزارت داخلہ یا جو PMDC میں کہیں پہ آپ نے دی؟ ہم نے جو ہے جو ہمارے نمائندے ہیں KPK کی سائڈ سے جن تک ہماری اپروچ پہنچ سکتی تھی ان تک ہم نے رسائی کی ہے, لیکن ان کی طرف سے جو ہے نہیں. ایز اے پاکستانی اپروچ کی کیا بات ہے, موبائل سب کے پاس ہیں, تو PMDC کی اس ویب سائٹ پہ جا کر آپ یہ درخواست دے سکتے تھے, آپ اسٹوڈنٹ ہیں. مختلف جو ادارے ہیں سر, یہ جس طرح جو اسٹوڈنٹس کے سپورٹ میں آتے ہیں, ہم نے سب کو اپروچ کیا ہے, لیکن ہمیں کوئی جو ہے وہ نہیں ملا, پازیٹیو رسپانس نہیں ملا ہے. کی ہے بہت, یہ تقریباً 4-5 سالوں کی اسٹرگل ہم نے کی ہے. یہاں پر کہاں پر ہے ان کا, یہ آپ کا جو انسٹیٹیوٹ ہے کہاں پر ہے؟ یہاں چکشیزاد ٹاؤن, مہربان کالونی چکشیزاد ٹاؤن میں. ٹھیک, تھینک یو سر. آج کل گوگل کا دور ہے, تو آپ لوگ ایسے کیسے بے خبری میں ان کے پاس مطلب پڑھتے رہے؟ آپ نے کچھ سرچنگ بھی نہیں کی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ رجسٹر نہیں ہے؟ سر یہ جیسے ہی ہم آ رہے تھے نا, تو ہم ایک میرٹ ٹیسٹ پر آئے تھے, ہم نے ٹیسٹ دیا تھا, اور جو پبلک یونیورسٹی ہوتی ہے اس کے بارے میں تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ نہیں, سوچ کیسے نہیں سکتا, یہاں پہ بندے بدل جاتے, سوچ نہیں سکتا. آپ کہاں رہتے ہیں؟ اور اسی ٹائم مطلب کہ جیسے ہم فرسٹ سیمسٹر میں آئے تو جیسے ہمیں پتہ چلا تو اسی ٹائم سے ہم نے سارا اسٹرگل شروع کر دیا, اور اسی ٹائم سے یہ لوگ ہمیں جھوٹے وعدے دے رہے, مطلب کہ ہمیں. آپ کے پاس کوئی پروف ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہو, کوئی ایسا پروف ہے کہ جس میں آپ کا جو ہے DN یا VC یہ کہہ رہا ہو کہ یہ رجسٹر ہے, تو اس کی کوئی ویڈیو آپ نے بنائی ہے؟ نو سر, ایسا کوئی پروف نہیں. لیکن جب ہم ان کے پاس جاتے تھے تو یہ لوگ کہتے تھے کہ ابھی 4 سال ہے اور یہ بہت زیادہ ٹائم ہے, اس میں یہ کام ہمارا ہو جائے گا. اور جب بھی ہم اس سے ٹائم مانگتے تھے تو یہ لوگ کہتے تھے ہمیں, ایون ریٹن میں بھی اس میں مجسٹریٹ صاحب کا بھی سائن ہے, اور یہ ساری چیزیں انہوں نے ہمیں ریٹن میں بھی دیا ہے کہ یہ 1 مہینے میں ہو جائے, کبھی کہتے ہیں 6 مہینے میں ہو جائے گا. جب بھی ہم ان کے پاس گئے ہیں, ان سے ہم نے بات کی, یہی جھوٹے وعدے ہمیں دے کے دیکھو ہم آپ لوگ کو ریٹن میں دے رہے ہیں. تو اگر ایک چیز ہم آپ لوگ کو ریٹن میں دے رہے تو پھر آپ لوگ کیوں بات کریں؟ لیکن وہ تو 4 سال کے اندر ریٹرن میں دیا ہی نہیں انہوں نے, اور آپ ان کو فیسیں دیتے رہے؟ دیا ہے سر. کتنی فیس دیتے تھے آپ؟ سر ہمارا پر سیمسٹر 80,000 پر سیمسٹر. اور جو وہاں پہ رہائش دی ہوئی ہے آپ کو اس کا؟ وہ سر منتھلی ہمارا 50,000 کا ہاسٹل کا خرچہ آتا ہے. اچھا 50, اور یہ 4 سال سے یہی چل رہا ہے؟ ہاں سر. اس میں بل جو الیکٹرکسٹی بل وغیرہ سب چیز اس میں انکلوڈڈ ہے؟ ہاں سر, ساری چیزیں. 15,000 میں نہیں, 50,000 جو ہے وہ ہاسٹل کی فی ہوتی ہے, وہ منتھلی ہوتی ہے. ہاں, اور 80,000 ہمارے جو ہے وہ پر سیمسٹر کی فی ہوتی ہے. وہ تو صحیح ہے, لیکن جو 50 جو ہاسٹل کی فیس ہے اس میں سب چیز انکلوڈڈ تھی؟ ہاں سر, اس میں سر. ٹھیک ہے جی. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام طلحہ صالح. طلحہ صالح. آپ 3rd ایئر میں یا 4th میں؟ نہیں سر, میں گریجویٹ ہو گیا BS نرسنگ. یس سر, تھینک